اچھا ماشاءاللہ سے آپ دونوں شادی شدہ زندگی بھی بڑی اچھی ہے, بڑی لمبی ماشاءاللہ. آپ اپنے آس پاس کے نئے کپلس کو آج کل دیکھتے ہیں, کیا ایک دو چیزیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے مسنگ ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ میرج کو اب انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, اس میں ہمارا اعتبار ختم ہو گیا ہے, اسپیشلی ینگ جنریشن کا؟ مجھے لگتا ہے کہ سمجھوتے ختم ہو گئے ہیں, پیشنس ختم ہو گئی ہے. اور اس میں بھی میں ٹی وی کو بہت ایک بڑا وہ دیتا ہوں کہ طلاق کے لفظ کو اتنا کامن کر دیا ہے کہ یوں طلاق ہوئی اور یوں اگلی شادی ہو گئی. ان ریالٹی آلسو آئی ڈونٹ تھنک اٹس دیٹ وے. مے بی ڈائیورس ہونا اتنا آسان ہو, لیکن دوسری شادی ہونا اتنا میں آسان وہی نہیں. تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ٹی وی پہ ایسا لگنے لگا ہے کہ ڈیورس لے لینا یا دے دینا کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے, کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. وہ جو ریلیشن شپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرنا, ایک دوسرے کو اسپیس دینا, ٹرسٹ کرنا, یہ لگتا ہے کہ اب آج کل یہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے. لڑکی کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہے, لڑکے کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں نبھ رہی تو ہم کوشش بھی کیوں کریں. اوکے. وہ پیشنس, ایک دوسرے کو سمجھنے کا وقت, ایک دوسرے کے لیے خود کو بدلنے کا وقت, وہ نہیں ہے اب کسی کے پاس. آپ کیا کہیں گی؟ میرے خیال سے ایک حد تک پہلے ہم دیکھتے تھے کہ بہت ساری ایسی ریلیشن شپس تھیں جو عورتیں تھیں وہ برداشت کر رہی تھیں بہت کچھ. اب یہ ہے کہ ایز دے ہیو بیکم مور انڈیپینڈنٹ اکنامکلی, فائنینشلی, اور ان کا دے آر ایبل ٹو بی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ. آئی تھنک وہ اپنے فیصلے لینے میں, ایسے فیصلے مشکل فیصلے, حالانکہ کوئی آسان نہیں ہوتا کسی کے لیے طلاق کے لیے کہنا, لیکن وہ پھر ان کی برداشت اس لیے بھی کم ہے کیونکہ میرے خیال میں عورتیں بہت بدلی ہیں لیکن مرد جو ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ ابھی تک نہیں بدلا یا کم بدلا ہے. وہ میرے خیال میں ان کی ایکسپیکٹیشنز ایک عورت سے وہی ہیں جو شاید پہلے بھی بہت ہوا کرتی تھی. وہ چاہتے بھی ہیں کہ وہ اچھی بھی لگے, سب کچھ کرے, گھر بار کا بھی دیکھے, لیکن میاں کو چیلنج نہ کرے, میاں کو کچھ. تو یہ کئی دفعہ اٹ ڈزنٹ ورک آج کے زمانے میں لڑکی, ہاں, آج کی لڑکی کے لیے اٹ ول ناٹ ورک. آج کی لڑکی کے لیے. ویئر ایز آلسو آئی تھنک کہ کئی دفعہ رسپانسبلی بھی لڑکیاں بیہیو کرتی کہ ذرا سا بھی ان میں قوت برداشت نہیں رہا کہ بھائی یہ اگر آپ نے, اسپیشلی اگر بچے ہو جائیں پھر تو آپ کو بہت, کیونکہ ان کی زندگی کے بارے میں آپ نے سوچنا ہوتا ہے. تو ایک حد تک ہاں ٹھیک ہے, آسانی بھی ہو گئی ہے لڑکیوں کے لیے, لیکن تھوڑی سی برداشت ان کو بھی اب ہونی چاہیے. اور کیا ایک دو پازیٹیو چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو نظر آتی ہیں آج کل کی ریلیشن شپ میں, اور جو آپ لوگ سوچتے ہیں کہ ہاں پہلے کی جنریشنز میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے تھی, تب ان میں مسنگ تھی؟ کیا ایک دو اچھی چیزیں؟ دوستیاں بہت, کیونکہ ہمارے یہاں تو ارینجڈ ہو گیا سب کچھ. اب یہاں پر یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کا ماحول ہے وہ بڑا مجھے مزے کا لگتا ہے, جو ہمارے زمانے میں ایسا بالکل بھی نہیں تھا. یعنی شادی سے پہلے ہاں, کہ ایک دوسرے کو جاننے کا بڑا وقت ان لوگوں کو ملتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتے ہیں گروپس میں, فرینڈس میں, یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں, اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں. اور دوسری یہ کہ شادی کے بعد ہی میں نے ایسے کپلز دیکھے ہیں جن کی دوستی برقرار ہے. اگر دوستی برقرار رہے نا تو پھر رشتہ اچھا چل جاتا ہے. تو وہ, اور اچھی جو پازیٹیو بات ہے وہ یہ کہ مٹیریلسٹک ایز سچ نہیں رہے, کہ وہ جو ہوتا تھا نا, ہاں لڑکے جس طرح پہلے جہیز کی ڈیمانڈس کرتے تھے اب نہیں کرتے. اگر اس کو پڑھی لکھی لڑکی اور اس کی مل رہی ہے ایسی, تو میں نے نہیں دیکھا, میں نے کئی شادیاں ایسی دیکھی ہیں جو بالکل جہیز کے بغیر ہوئی ہیں اور بہت خوش ہیں. اور مجھے لگتا ہے لڑکیاں مٹیریلسٹک ہو گئی ہیں, دے آر ویری کلیئر کہ بندہ سیٹل ہونا چاہیے ٹو سم ایکسٹینٹ. آئی ایم ناٹ سیئنگ اکراس دا بورڈ, لائک یو نو دے آر کلیئر کہ سیٹلڈ ہو, ہمیں اچھی طریقے سے ہماری زندگی کو رکھ سکے. اب وہ نہیں ہے کہ محبت میں آنکھیں بند کر کے کسی سے بھی شادی کر لی. مجھے ایسا لگتا ہے تھوڑی ایک پرسنٹیج آ گئی ہے لڑکیوں میں, یہ بھی یہ سمجھ آ گئی لڑکیوں میں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں, آئی تھنک یو آر رائٹ کہ لڑکیاں بھی اب اتنی آسانی سے راضی نہیں ہوتی. وہ بھی آخر ان کے بھی کچھ ڈیمانڈز ہیں, وہ بھی چاہتی ہیں کہ ان کی جو زندگی ہے وہ آگے امپروو ہو, بالکل بنسبت جو کہ وہ سارا کو کمپرومائز کر کے گزر جائے. لیکن اچھی کیا چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ واٹ آر دا 2-3 تھنگز دیٹ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ
آج کل کی جنریشن کی ریلیشن شپ میں بہت اچھی ہیں جو ہمارے ٹائم پہ شاید نہیں ہوتی تھیں. ایک یہی اوپننس ہے زیادہ, اور پیرنٹس کی انٹرفیئرنس کم ہے, اور پیرنٹس بھی میرے خیال میں جو ماڈرن ینگ پیرنٹس ہیں وہ بھی اتنے وہ جہیز وہیز کا اب کوئی سلسلہ نہیں رہا ہے, وہ بھی پڑھے لکھے, لڑکیاں بھی یہی کوشش ہوتی کہ بھئی لڑکا جو ہے وہ پروفیشنل ہو, پڑھا لکھا ہو, اور لڑکی کی طرف سے, لڑکوں کی طرف سے بھی یہی ہوتی کہ بھئی لڑکی پڑھی لکھی ہو تاکہ یو نو شی کین بی اے پروفیشنل. یہ اچھی بات ہے کہ اب پروفیشنل عورتوں کو بھی جو ہے وہ مین آر ایکسیپٹنگ آف دیٹ کہ بھائی دے ول کنٹینیو ود دیئر کریئر. پہلے یہ ہوتا تھا, اکثر سنتے تھے کہ لڑکیاں میڈیسن کر کے بیٹھ گئیں گھر آ کے, یو نو بچے پیدا کر لیا, پھر اس کے بعد چھوڑ دیا. اینڈ ان فیکٹ اے لاٹ آف مین اسٹوڈنٹس یوز ٹو کمپلین کہ بہت کمپیٹیٹیو ہوتا ہے ٹو گیٹ انٹو میڈیکل یونیورسٹیز, اور وہ کہتے تھے کہ لڑکیوں کے لیے انہوں نے کوٹے رکھے ہیں, کتنی ان کو ملیں گی سیٹیں, اور یہ ساری چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. تو یہ تو ہماری جگہ بھی گئی, اور یو نو حکومت کا بھی اتنا پیسہ ضائع ہوا ان کے اوپر خرچے میں. تو یہ اب ہے کہ دس از اے گڈ سائن کہ یو نو. ہم کمپینین شپ کی بات کر رہے تھے, جتنا دنیا آگے بڑھ رہی ہے یہ کریئر ورسز شادی کی ڈبیٹ بھی اتنی زیادہ اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے, یا اس کے ڈفرینٹ ویریشنز آتے جا رہے ہیں. اور بہت دفعہ یہ بھی ہو گیا ہے کہ اس میں کہ ہم ووک ہوں یا ہم بہت زیادہ یو نو پروگریسو ساؤنڈ کریں, شادی کو ہم بہت دفعہ انڈرمائن کر دیتے ہیں. واٹ وڈ یو سے ٹو دا نیو جنریشن, جو اب بہت سے لوگ کہتے ہیں یار کیا ہے, نہیں بھی ہوئی شادی تو کیا ہوا, گزار لیں گے زندگی, اینڈ ایوری ون ٹو دیئر اون چوائس, بٹ وائی ڈو یو تھنک کمپینین شپ از مور امپورٹنٹ جیسے جیسے آپ آگے جاتے رہتے ہیں زندگی میں, اینڈ ڈز اٹ ٹیک اے ٹول آن یور مینٹل ہیلتھ اف یو ڈو ناٹ ہیو اے کمپینین؟ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے نا تب یہ احساس ہونا شروع ہوتا ہے, کیونکہ آپ ایک ایج تک آپ کو لگتا ہے کہ آپ کبھی بوڑھے ہی نہیں ہوں گے, آپ پہ کبھی وقت ایسا نہیں آئے گا. ایک اور جیسے 45 سے آپ جیسے اوپر جاتے ہیں نا, پھر آپ کو احساس ہونا شروع ہوتا ہے کہ ہاں کمپینین شپ چاہیے. آپ کو جب بچے سارے ہمارے بچے سب شادیاں کر کے چلے گئے ماشاء اللہ, تو اب احساس ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ بچے ہیں تو صحیح, آتے جاتے رہتے ہیں, اور بیگم ہے یا میں ہوں, ہمارے پاس تو صرف 3 کتے ہیں. اور مگر یہ کہ کمپینین شپ کسی سے بات کرنے کا, کسی کی موجودگی کا احساس ہی بہت ہوتا ہے, خاص طور پہ جب آپ کی طبیعت کبھی ایسی ہے, آپ اچھے موڈز میں نہیں ہیں, اس وقت اگر آپ تنہا ہوں تو بہت برا لگتا ہے. پھر وہ احساس اس وقت چاہیے آپ کو. سب کو لگتا ہے یہ ڈیلوژن ہے کہ اٹس اوکے ہم سروائیو کر لیں گے اکیلے. یہ ٹوٹ جاتا ہے 45 کی ایج کے بعد, پھر پچھتاوے شروع ہوتے ہیں کہ کیوں نہیں کر لی, اور ہم اس کو فیس کرنے سے تھوڑا انکار کر رہے ہیں. آپ کیا کہیں گی؟ نہیں, میں صحیح کہہ رہے ہیں احمد کہ رومانس وغیرہ تو بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے, اور ایک آپ کو چاہیے ہوتی ہے somebody like a sounding board کہ آپ جس کے ساتھ بہت سارے جو آپ کی جو مینٹل اینگویش یا کوئی سوالات ہوں زندگی کے بارے میں, اپنی زندگی کے بارے میں, فیوچر کے بارے میں, اس کے ساتھ کھل کے آپ بات کر سکیں کسی کے ساتھ ود آنیسٹی. دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ, اینڈ آئی تھنک وہ خوش قسمت ہیں لوگ جو کہ یو نو آگے اولڈ ایج تک ان کے ساتھ رہتا ہے کوئی ایسا انسان جس کے ساتھ وہ کھل کے ہر بات کر سکے, بچوں کے بارے میں, گرینڈ چلڈرن کے بارے میں, آپس میں اپنی فیوچر کے بارے میں یا پلاننگ کے بارے میں کہ کیا ایسا کیا ہوگا, آپ کیا کریں گے, فلاں کیا ہوگا. تو ایک ٹرسٹ اور وہ کانفیڈنس جو ہوتا ہے نا جو کہ دوسرے انسان سے آپ کو ملتا ہے, دیٹس ویری امپورٹنٹ. آئی تھنک کہ اس کے بغیر تو آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ بہت نہیں, میں سوچ رہا ہوں کہ بالکل ایسے ہی ہے, تنہائی سب سے بڑی چیز ہے نا.